ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو ان کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرہانے بہتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چلو۔ چنانچہ اس کی روح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے، جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ باہر نکل جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو دور تک رکے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اس کو لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس زمین پر عمدہ سے عمدہ خوشبو جو مشک پائی جاتی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کا بھی گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ اس روح کا نام عزت و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کرواتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس کی روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب اسے زمین تک ہی لوٹا رہا ہوں، اور قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پر بر ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے نیک اعمال حسین و جمیل شخص کی صورت میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بہہ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، تو اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے دوڑنے لگتی ہے، مگر سختی کی زبردستی سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور فرشتے اس روح کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت اس میں سڑے ہوئے مردہ جانور کی بدبو آنے لگتی ہے، اور فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگتے ہیں، اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس میت کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور میت کے جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ تو پھر فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ لا علمی سے جواب دیتا ہے،
مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو عین اسی وقت ندا آتی ہے کہ جو میرے بندے نے کہا وہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے نیچے ایک آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ دوزخ کا دروازہ کھلتے ہی آگ کی گرمی اور آگ کی لپکیں ابلنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کو قبر اس طرح دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اعمال بد ایک بری شکل کی صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت انسان، اے خستہ حال انسان، تو مبالغے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان اور اکڑ کر چلتا تھا۔ تجھ کو معلوم نہیں کہ میں امتحان اور سرزنش کا ذریعہ ہوں۔ میں تنہائی، ظلمت اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف کافر کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو نے میری پرواہ نہ کی، بس اگر مننے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر تو دیکھتی نہیں، یہ اچھی باتوں کی خبر کہا کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا۔ پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا اگر یہ ایسا تھا تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں، بس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو آج میں تیرے لیے رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو نے حق تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں جس میں خدا کا بندہ آئے گا تو وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کے نکلے گا، جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے، اے خانہ خراب، تجھے کسی نے میرے بارے میں دھمکایا نہیں تھا اور بتایا نہیں تھا کہ میں تاریک، بدبودار اور تنہائی کا گھر ہوں، تو بس تو نے دنیا میں رہ کر تو نے میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے۔